अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। कैसा दिन है जी आपका? हमारा आज बहुत अच्छा दिन है। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन दिन बहुत अच्छा है। तो आज का ब्लॉग जो है उसमें आपको दिखाऊंगी आज मैंने क्या बनाना है। हलीम बनाना है। कल से मैंने वो सारी चीज़ें भिगो के रखी हुई हैं और आज जो है वो मैं बनाऊंगी हलीम। और उसके अलावा मैं बनाऊंगी नान आज घर पे। पहली दफ़ा बनाऊंगी। वैसे तो कभी मैंने नहीं बनाया, बाहर से लेके आते हैं, लेकिन आज मैं घर में बनाऊंगी। तो आज का ब्लॉग जो है वो इसी तरह से, रोज़ की जिस तरह से रूटीन होती है उसी तरह का है। तो इंशाल्लाह आप भी साथ रहिएगा और देखिएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा पीछे जो है वो नज़र आ रहे हैं आपको, लेटर आ चुके हैं। तो ये मैं लेके अंदर जाती हूँ। तो तकरीबन मैंने अपने ब्लॉग के हवाले से आपको सारी स्टार्ट में ही इंफॉर्मेशन दे दी है कि आज के ब्लॉग में आपके साथ मैंने क्या शेयर करना है। तो बस सुबह का टाइम था, बच्चे रेडी हो रहे थे, उसके बाद उनको स्कूल छोड़ा और वापस आ रहे हैं। तो फिर आज एक ये भी था कि मुझे काफ़ी अच्छे से ना मेरी बेटी कह रही थी कि मैंने ना अपने मामा कान जो है ना वो सिलवाने हैं, तो आप जो है ना वो मुझे साथ लेके जाएं। बेटी माशाल्लाह मेरी बड़ी है, लेकिन पहले उसके जो है ना वो कान उसके जो थे ना वो ख़राब हो गए थे। वो बचपन में ही करा लिया था, लेकिन यहाँ पे ये मसला होता है ना कि यहाँ जो बच्चे स्कूल जब जाते हैं ना, तो वो इनके जो कानों में जो कुछ इन्होंने पहना होता है ना, तो वो निकाल देते हैं। तो वो बार बार निकालने की वजह से उसका ख़राब हो गया और फिर उसको बहुत पेन होती थी। तो फिर उसने खानों में कुछ डाला ही नहीं, जिसकी वजह से उसके ना दोबारा से ख़राब हो गए थे। वो भी मैं मुझे जाना था कराने के लिए। उसके अलावा आज आज जो मेरा सारा दिन जो था वो किचन में ही गुजरा। सारा दिन तो नहीं, लेकिन यह काफ़ी टाइम गुजर गया। और मोस्टली मैंने वीडियो भी सारी किचन की बनाई है कि मुझे आज क्या करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये रात को ही मैंने सारी दालें वगैरह भिगो के रख दी थी, भिगो के। बस इन दालों को धो के मैं चूल्हे पे चढ़ा दूंगी और बाकी मैं घर का काम करती रहूंगी और ये हल्की आंच पे जो है ना वो दालें पकती रहेंगी। उसके बाद ये आज जो है ना हमने पाकिस्तान फ़ोन किया, क्योंकि हमारे जो है ना वहाँ पे फौतगी हो गई थी। और तो उन्होंने बताया कि जिनकी डेथ हुई है उनकी जो एज थी इस वक्त 86 ईयर थी। तो हमें जो है ना ये सुन के बाद बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने उनको इतनी जो तवील उम्र थी वो अता की थी, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अता की थी। यानी कि एक तो होता है ना कि इंसान की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उससे बहुत सी बीमारियां घेर लेती हैं, लेकिन इनकी जो बॉडी वाइज भी देखें, बाकी भी देखें, तो माशाल्लाह से नज़र ठीक, बाकी भी आप कह लें कि कोई उनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं थी। सिर्फ ये है कि 1 साल पहले उनकी कहते हैं कि गिरने की वजह से जो उनकी टांग थी उसके ऊपर चोट आई थी, तो इस वजह से वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकती थी। तो वो इस वजह से मैं आपको ये डिटेल बता रही हूँ। पता नहीं, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, बाकी इस बारे में क्या सोचते हैं। तो जिनकी अभी मैं बात कर रही थी, माशाल्लाह से उनके जो बच्चे हैं वो 8 बच्चे थे। और अल्लाह ताला ने उनको मैं जैसा कि आपको बताया कि लंबी सेहत और तंदुरुस्ती जो है वो अता की थी। जब मैं ये बात सोचती हूँ और अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, मैं अपनी फैमिली के हवाले से बात नहीं करती, मैं अपने ससुराली फैमिली के हवाले से बात करती हूँ या अपनी बरादरी के हवाले से बात करती हूँ। तो देखा जाए तो जितनी भी वो ख़वातीन, हमारी जो मेरे कह लें कि हस्बैंड है, इनकी जो नानी अम्मा थी, अभी वो मेरे ख्याल में उनको 1 साल हुआ है उनकी डेथ हुई है, और वो 100 ईयर से ज़्यादा उनकी एज थी। और यहाँ पे अभी तक जो मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी जो वालदा साहब, उनकी जो दादो हैं, उनकी माशाल्लाह से वो इनकी नानों से भी बड़ी हैं और उनकी एज भी 100 साल से ऊपर की है। लेकिन माशाल्लाह से अगर उनको देखें आप, तो आप कभी ये बिलीव नहीं कर सकते कि इनकी एज इतनी है। ठीक है। और इसमें जो मैंने जो ऑब्जर्व किया है या जो मैंने सुन समझा है या जो मैंने जाना है, वो आपके साथ शेयर करने वाली बात ये है कि मेरी जो सास साहबा की जो वालदा थी, यानी मेरे हस्बैंड की जो नानो थी, उनके भी 10-11 बच्चे थे। जो इधर मेरी जो हस्बैंड की दादू हैं, उनके जो बच्चे हैं वो भी इसी तरह से माशाल्लाह से
اللہ پاک سب کی زندگی کرے اسی طرح سے بھی، ان کے بھی 7 بیٹے اور 1 بیٹی، اور اس طرح سے ان کے بھی ماشاءاللہ سے اسی طرح سے بچے تھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور زندگی عطا کرے، اور یقین کریں کہ چھوٹی موٹی انسان کو بیماری ظاہر ہے انسان ہے لگی رہتی ہے۔ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ان کی ایک ویڈیو آئی تو دیکھ کے میں حیران ہو گئی ان کو، کہ کہیں سے نہیں وہ لگتا کہ وہ 100 سال سے زیادہ کی عمر کی ہیں۔ اتنی اچھی وہ باتیں کرتی ہیں، اتنی ان کو ان کی یادداشت ان کی اتنی اچھی ہے۔ اچھا، ان کی جو آئی سائڈ ہے وہ اتنی زیادہ اچھی ہے۔ تھوڑا بہت تو وہ ہے کہ گلاسز بندے کو لگ ہی جاتی ہیں، لیکن ہوتا ہے نا کہ عمر کے ساتھ ساتھ آپ کی نظر چلی جاتی ہے، آپ کی ہڈیاں جواب دے جاتی ہیں، آپ کی اتنی مطلب ایج ہونے کے بعد آپ جو ہیں وہ چل پھر نہیں سکتے ہیں، چارپائی پہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب ان ساری چیزوں کو اگر ملایا جائے تو کامن چیز اس میں نے یہ دیکھی ہے کہ جو عورتیں جن کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مطلب قدرت کی طرف سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ سب عورتوں میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ مطلب اپنی کہہ لیں کہ جب تک وہ ان کی 50 سال بھی اگر عمر ہو جائے نا، اگر وہ بچے پیدا کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک خاصیت رکھی ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں اگر دیکھیں تو جو کہہ لیں کہ ہم لوگوں کا اب اس طرح سے حساب بن گیا کہ عورتیں بہت زیادہ بچے نہیں لیتی ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہوتا ہے کہ وہ یہی کہتی ہیں کہ مطلب کم بچے ہوں گے، ان کو اچھی تربیت ان کی کر سکیں گے، ان کو اچھے پڑھا سکیں گے۔ جبکہ یہاں پہ میں مثال دے دوں کہ جن 3 لوگوں کی میں نے مثال آپ کو دی نا، ماشاءاللہ سے صحت مند بچے، اگر دیکھیں تو خوبصورت، صحت کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی ان سب کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اس کے علاوہ کہہ لیں کہ سب جو ہے نا وہ اپنے اپنی لائف میں بہت اچھے ویل سیٹل لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ کوئی بھی وہ جس کا کہہ لیں کہ کسی کے باپ کی کوئی انڈسٹری نہیں تھی، گاؤں میں سب رہنے والے لوگ، ٹھیک ہے، اور قداور لوگ، اور خاندانی لحاظ سے بھی کہہ لیں اور جسمانی لحاظ سے بھی کہہ لیں کہ وہ ان کی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی اچھی جو ہے نا وہ ایک کہہ لیں خاندان عطا کیے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ تو اس وقت جو لوگ تھے وہ گاؤں کی جو زندگی ہے اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ کھیتی باڑی کر کے اپنا وقت پاس کرتے تھے۔ ان لوگوں کے پاس نہ تو اتنی وہ کہہ لیں کہ انفارمیشن تھی کہ نہیں جی بچے جو ہے نا وہ کم ہوں گے تو ہم لوگ جو ہے نا وہ ان کی تربیت اچھی کر سکیں گے، نہ ہی یہ چیز تھی کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود اپنی زندگیوں میں سب جو ہیں وہ بہت زیادہ کامیاب ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگ آج کل جو ہے نا، میں اپنی فیملی کی اسی لیے میں نے پیچھے اگزامپل دی تھی، کیونکہ ہمارے جو ہیں وہ ہم لوگ جتنے بھی دیکھیں، میری پھوپھو دیکھیں، ہم لوگ دیکھیں، میری بہنیں دیکھیں، ہم سب کے 3 بچے ہیں۔ صرف جو ہے ہم بہن بھائی جو ہے نا وہ 5 بہن بھائی تھے، تو میں جو ہے نا میری اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹیوں سے نوازا ہے۔ تو اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ جب میری ایک بیٹی پیدا ہوئی، ایک کے بعد جب دوسری پیدا ہوئی تو میں نے جی رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کہ میری پہلے بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے اور ابھی بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو میری امی جو ہے نا انہوں نے مجھے مطلب ظاہر ہے سارے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ہمدردی آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ میری امی نے کہا میری اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو 5 بیٹیاں دی، میری ایک بہن کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو 5 بیٹیاں دی، اور ہم نے تو کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم ان کو کیسے پالیں گے یا کیسے رکھیں گے۔ آپ لوگ ان ملکوں میں رہتے ہو، اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی ناشکری کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہائے ہماری دوسری بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ تو کبھی ایسے نہیں سوچنا، اللہ تعالیٰ جو بھی دیتا ہے آپ دیکھیں کہ صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو نواز رہا ہے، وہ بھی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اولاد نہیں عطا کرتا ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیں؟ تو لوگ جو ہے نا بڑے اللہ پہ توکل کرنے والے پہلے لوگ ہوتے تھے، اور ان کو ان چیزوں کی سوچ نہیں ہوتی تھی کہ اگر بچے جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، ان کو پالیں گے کیسے، ان کی تربیت کیسے کریں گے۔ نہیں، یہی میں بتا رہی تھی کہ جتنی بھی عورتیں ہیں جو زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یا آبزرو کر سکتے ہیں
کہ وہ ان کو زیادہ بیماریاں نہیں ہوتی، جبکہ جن کے بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں یا جن کے بچے تھوڑے ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں، یا وہ مطلب خود سے ہی جو ہے نا وہ ہے یہ چیز جو ہے نا وہ ختم کر دیتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ وہ بیماریوں کا گھر بن جاتے ہیں۔ اس کی واضح مثال میں خود ہوں، وہ اس لیے کیونکہ مجھے تو مطلب میرے تو بچے سیزیرین ہوتے تھے، اس وجہ سے ڈاکٹر نے مجھے مطلب منع کر دیا تھا، کیونکہ مجھے بہت زیادہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا تھا، اور جتنی دفعہ یہاں پہ جاؤ تو وہ آپ کو ایک ہی جو ہے نا وہ میسج دیتے تھے، نہیں 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 آپ جو ہے نا وہ زیادہ بچے نہیں لے سکتے، آپ زیادہ بچے نہیں، آپ نے ایک لیا دوسرا لیا تیسرا، آپ نے تیسرا بچہ کیوں لے لیا، آپ کو یہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن بعد میں جب مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ کیونکہ یہاں پہ نہ آپ کی ماں پاس ہوتی ہے نہ آپ کی ساس پاس ہوتی ہے، جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ خود سے ہی جو ہے وہ ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے جو ہے نا وہ جو بھی مجھے ڈاکٹر نے کہا میں نے اس کے مطابق وہ کر دیا، لیکن وہ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ وہ تو سبھی کو یہ کہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا بچے لوگ زیادہ نہ لیں، جس کی وجہ سے وہ ہر ایک کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں، نہیں جی آپ جو ہے نا وہ زیادہ نہیں لے سکتے ہیں۔ پھر میرا جو جی پی تھا اس نے مجھے بولا کہ نہیں آپ تو مطلب بے شک آپ سیزیرین آپ کے بچے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ جو ہے نا وہ بچے 6 تو لے ہی سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ میرا کہنے کا مطلب اور آج کے ساری اس بات کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایسی عورتوں کو پسند کرتے ہیں جو زیادہ بچے جننے والی ہوتی ہیں، اور ہمیں ان بکھیڑوں میں پڑنا ہی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ یقین رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو نعمت عطا کرتا ہے اسے کبھی منہ نہیں موڑنا چاہیے، اور صحت اور تندرستی انہی عورتوں کی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو زیادہ لمبی عمر عطا کرتا ہے جن کی اولاد زیادہ ہوتی ہے، ان کو زندگی میں بھی مطلب یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی وہی کہہ لیں کہ ایسی عورتوں کے لیے انعامات ہیں۔ تو آج کا میرا بلاگ یہیں تک تھا، اجازت چاہتی ہوں، اللہ